يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی اہمیت کو بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر. اور دعا نماز کے بعد کرنا یا نماز جنازہ کے بعد کرنا یا کسی بھی موقع پر دعا کرنا، اس کی کہیں پر بھی ممانعت کا ذکر قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا، بلکہ دعا کرنے کی جو ہے وہ تاکید ہوئی. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں نزدیک ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی پکارے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری فرمانبرداری کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ پائیں. دعا ایک عبادت ہے اور دعا کرنا قرآن اور حدیث کے عین مطابق. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نیکی اور سعادت مندی کی، نماز، روزہ، حج، یہ عبادات وہ ہیں کہ جو مقرر کردہ وقت کے اوپر ہے. مگر دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے یا کسی وقت کی قید نہیں ہے، بلکہ جب انسان جی چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے. بلکہ کسی بات کا مفہوم ہے کہ اگر انسان جب رات میں سوتا ہے اور رات کے پہر میں اچانک آنکھ کھل جائے کسی بھی حاجت کے لیے، پانی پینے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے، اور اس وقت ایک انسان میں سبحان اللہ العظیم یہ کلمات کہے اور ان کلمات کے بعد کسی بھی جائز مقصد کے لیے رات کے پہر میں اپنی کسی حاجت کے لیے اٹھا تھا، لیکن یہ کلمات پڑھے اور اس کے بعد جائز حاجت کے لیے دعا مانگی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. یقیناً جو میری عبادت یعنی دعا سے کچھ تکبر کرتے ہیں انقریب جہنم میں جائیں گے. دعا نہ مانگنا کہ ایک قسم کی تکبر ہوئی ہے اور اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ اصل میں عاجزی کا ایک انداز ہے جو بندے کو اپنے مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار اس انداز میں کرنا چاہیے. دعا تمام عبادتوں کا بعد ہے جسے رب کریم نے بغیر کسی وقت کی پابندی کے ساتھ اس کو ظاہر کروا دیا. اب نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کا تصور ہے یا نہیں؟ ہم اس مسئلے پہ چلتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نماز جنازہ کے بعد دعا ہے. نماز جنازہ کے بعد جب بھی جی چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں، چاہے قبرستان ہو، چاہے جنازے کے فوراً بعد ہو، چاہے جنازے کے بعد سے لے کر جب تک وہ رضا ایصال ثواب کی صورت میں، مطلق دعا کی صورت میں اگر دعا کریں گے تو وہ دعا نہیں ہوگی بلکہ قبول ہوگی. اس پر احادیث دعا کی موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب کسی کی نماز جنازہ پڑھ لو تو خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرو. اب اس حدیث پاک کے اندر نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر جو ہے اس میں بھی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ نماز جنازے کے اندر کی دعا ہے. لیکن اس حدیث پاک کے اندر یہ بات واضح ہے اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کی جنازہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، فاخلصوا له الدعاء، پھر ان کے لیے جب فا آ گیا پھر کا لفظ آ گیا، پتہ چلا کہ پھر نماز جنازہ کے بعد کی دعا مراد ہے. اور یہ بھی بات واضح ہے
کہ نمازی جنازہ کی جو صفیں بنتی ہیں، صفیں اپنی جگہ سے جب لوگ توڑ دیں، یعنی آگے اور پیچھے ہو جائے، اس صف کے اندر اسی حالت میں رہ کر الگ سے کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ وہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا ہے۔ لیکن جب نمازی جنازہ کی صفیں توڑ دی جائے، صفوں میں آگے پیچھے انسان ہو جائے، اس کے بعد جو بھی دعا کی جائے اس پر کسی بھی مسئلہ کو اعتراض اور اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک الگ بات ہے کہ بعض مسالک اس دعا کو آج نہیں کر پاتے، لیکن جب صف توڑ دی گئی اس کے بعد دعا کرنے کی ممانعت کا نہ قرآن میں کوئی ثبوت ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ کرنے کے اوپر جو ہے بزرگوں سے، صلحاء سے، اکابرین سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور یہ ابن ابی اوفا وہ صحابی ہیں جو بیت رضوان والے صحابی ہیں۔ جب صلح حدیبیہ کے مقام پر بیت رضوان ہو رہا تھا تو یہ وہاں پر موجود تھے۔ جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا، ان پر جنازے کی 4 تکبیریں کہی گئی، پھر اس کے بعد 2 تکبیروں کی مقدار کھڑے ہو کر پھر صحابہ نے دعا مانگی اور فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصنع علی الجنائز ہکذا، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازوں میں ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی دیکھیں 4 تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد 2 تکبیروں کی مقدار باقاعدگی سے دعا کی گئی، اور پھر آگے فرماتے ہیں 1 2 3 نہیں بلکہ کئی مواقعوں پر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جنازوں کو اس انداز میں پڑھا اور اس کے بعد دعا ہوئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید بن کفف کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے ان پر جنازے کی 4 تکبیرات پڑھی، پھر سلام پھرنے کے بعد چلے یہاں تک کہ میت کے قریب تشریف لے آئے اور یوں دعا کرنے لگے۔ کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اللہم عبدک وابن عبدک نظر بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ فإنا لا نعلم الا خیرا وانت اعلم به۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو جو ہے وہ روایت کی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج تیرے حضور حاضر ہے، تو اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع فرما دے، ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو اس کا حال بہتر جانتا ہے۔ یہ دعا کس نے کی؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ۔